إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، مذہب اسلام جو ہمارا آپ کا بہت ہی پیارا دین ہے، بڑا پیارا مذہب ہے، اس مذہب نے ہمیں ان تمام باتوں کی ہدایت کی ہے اور ان باتوں کا حکم دیا ہے جو باتیں ہمارے اور آپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بہتر ہو سکتی ہیں. اور دین اسلام دراصل ایک نظام حیات ہے. اگر آپ بہتر زندگی جینا چاہتے ہیں اور بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بہتر زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ اگر آپ کو کہیں مل سکتا ہے تو دین اسلام اور مذہب اسلام میں مل سکتا ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کو دین اسلام ہی محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سب کے سب باطل اور
منسوخ ہے دین اسلام کی آمد کے بعد۔ میرے بھائیوں، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آج کی خطبہ جمعہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مرد و زن کو، یعنی مردوں کو اور عورتوں کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ اس دنیا کے سب سے پہلے مرد حضرت آدم علیہ السلام اور اس دنیا کی سب سے پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام، اور پھر ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بسائی، اور ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہوتے ہیں، اور ہماری والدہ حضرت حوا علیہ السلام ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مرد و زن کو پیدا کرنے کے بعد دونوں کے حقوق بیان کیے کہ مردوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام سے قبل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بنائے جانے سے قبل عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا، کتنی زیادتی ہوتی تھی، اور ایک جانور کے ساتھ جو سلوک کیا جا سکتا ہے ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ اپنایا جاتا تھا۔ عورتیں بازار میں بیچی جاتی ہیں، جس طرح جانوروں کو بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، عورتوں کو بھی بازاروں میں خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ عورتوں کو نظر آتش کر دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں، اس لائق نہیں ہے عورت وہ اس دنیا میں زندگی گزار سکے۔ عورتوں کو منحوس لوگ سمجھتے تھے، عورتوں کو منحوس اور نحوست جانتے تھے، اسی لیے عورتوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا۔ قرآن پڑھیے، آپ اندازہ ہوگا، قرآن پڑھیے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اشارہ کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام سے قبل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے اگر کسی کو یہ خبر دی جاتی، یہ بتلایا جاتا کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی کا جنم ہوا ہے، بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ظل وجهه مسودا، اس آدمی کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا۔ آج بھی یہی حال ہے۔ آج دیکھیے گاؤں سماج میں، معاشرے میں کیسی حالت بنا دی ہے لوگوں نے، کیسا ماحول برپا کر دیا ہے، اور کیسا ہمارا معاشرہ ایک دم برا سے برا ہو گیا ہے۔ بیٹا ہوتا ہے، بڑی خوشی منائی جاتی ہے، اور لوگ کیا ہے، خبر دیتے ہیں، اور مہنگی مہنگی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن بیٹی ہوتی ہے کان میں خبر نہیں رکھنے دیتے۔ کیا ہے، بیٹا بھی وہی دیتا ہے، بیٹی بھی وہی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، پھر آخر یہ تفریق کیوں ہوتی ہے، یہ امتیاز کیوں برتا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، دراصل آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان ویسا ہی عمل انجام دے رہے ہیں جو اسلام سے قبل اور بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انجام دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جس کو یہ بتلایا جاتا کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے، وہ آدمی اپنا منہ پھلائے ہوئے، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ آدمی کا ہے بالکل غصے سے پھٹ جائے گا، آنکھیں سے باہر نظر آتا
यतवारा मिनल कौमी मिन सूए मा बुश्शिरा बिही, और उसके एतबार से ये बुरी खबर होती थी, और इस बुरी खबर को पाकर वो आदमी अपना चेहरा छुपाए फिरता था कि कहीं मुझे कोई देख न ले, और ये न समझे कि ये ऐसा मनहूस इंसान है जिसके घर बेटी पैदा हुई है। आज भी ऐसे ही होता है, जिसके घर बेटी होती है 4 दिन तक नजर ही नहीं आता, फरार हो जाता है, लोगों को मुंह दिखाना नहीं चाहता। मेरे भाइयों, ये सब इस्लाम से कबल होता था। अल्लाह ताला ने कहा यतवारा मिनल कौमी मिन सूई मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुरिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। जिसके घर बेटी होती थी उसको बात समझ में नहीं आती थी कि जिल्लत और आर के साथ अपनी इस बेटी को अपने पास रोके रखे, जिंदा रखे, या कि हम यदुस्सुहु फित तुराब, या कि जिंदा इसको तरगोर कर दे, मिट्टी के नीचे ले जाकर डाल दे। होता भी ऐसा था। बहुत सारे ऐसे सख्ती लोग होते थे, सख्त मिजाज होते थे, जो अपनी जिंदा बेटी को ले जाकर जमीन में गाड़ दिया करते थे, सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या है, हमारी बुराई करेंगे, या है कि ये हमारे लिए आर है, शर्म की बात है कि हमारे घर क्या है, बेटी पैदा हुई है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कहा अला सा मा यहकुमून, लोग कितना बुरा फैसला करते हैं कि बेटी को बुरा जानते हैं, बुरा समझते हैं, और बेटे को बड़ा अच्छा समझते हैं। मेरे भाइयों, जिस तरह बेटे के हुकूक हैं उसी तरह बेटी के भी हुकूक हैं, और इस आयत से समझ में आता है कि बेटा और बेटी में तफरीक करना, ज़ाहिरी एतबार से बेटे की पैदाइश को अच्छा समझना और बेटे की पैदाइश को बुरा जानना, ये किसी अच्छे मुसलमान की पहचान नहीं है। और देखिए कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, कहा अल्लाह ताला ने कि वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, फिर क़यामत में अल्लाह ताला उन लड़कियों से पूछेगा, उन बच्चियों से पूछेगा जिसको जिन बच्चियों को इस दुनिया में जिंदा तरगोर किया गया होगा, कि आखिर किस गुनाह के एवज, किस गुनाह के बदले उसको जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया था। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस्लाम हमारे लिए बाइस रहमत है और बाइस आफियत है। इस्लाम से कबल औरतों की हालत काबिल जिक्र नहीं थी, बल्कि बड़ी मजलूमियत की जिंदगी औरतें और खवातीन गुजारा करती थी। लेकिन इस्लाम जब आया इस दुनिया के अंदर, तो इस्लाम ने औरतों को वक़ार बख्शा, इज्जत दी, एहतराम अता किया, और अल्लाह ताला ने औरतों को वरासत में भी हिस्सेदार बनाया। इस्लाम से कबल औरतें अपने रिश्तेदारों या अपने वालिदैन के तरके में हिस्सा नहीं पाती थी, लेकिन जब इस्लाम आया तो कहा नहीं, जिस तरह मर्दों को हिस्सा मिलेगा उनके वालिदैन के हक से या एक जमीन और जायदाद से, प्रॉपर्टी से, उसी तरह औरतों को भी उनके अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के तरके से हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ चाहे मर्दों को हिस्सा दिया जाए और औरतों को हिस्सा न दिया जाए। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, मैंने वो आयतें आपके सामने पढ़ी हैं। अल्लाह ताला ने कहा यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम, ऐ लोगों सुनो, ऐ मुसलमानों सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है। अल्लाह ताला का यह हुक्म है हम मुसलमानों के लिए, यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम। अल्लाह ताला कहते कि यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के सिलसिले में, लिज़्ज़कर मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, कि एक मर्द को 2 औरतों के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मैंने कहा कि इस्लाम से कबल औरतों पर जो मुख्तलिफ किस्म के जुल्म किए जाते थे, उनमें से एक जुल्म ये भी था कि औरतों को तरका नहीं दिया जाता था। आज भी देखिए गांव समाज में इतना जुल्म बढ़ गया है, इतनी ज्यादती हो रही है, औरतों की इतनी नाकदरी हो रही है कि अगर
حصے کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں بڑا ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ مال کی کا حص ہے، ہوس ہے کہ ہم کیا ہے سارے مال پر قبضہ جما لیں اور جن کا حق ہے ان کو ان کے حق سے محروم کر دیں۔ خاص طور سے میرے بھائی وراثت کے معاملے میں، ترکے کے معاملے میں آج شاید باید ہی کسی بستی میں یا کسی محلے میں ایسے لوگ مل جائیں جو اپنے ترکے میں اپنے بیٹوں کو بھی دیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس گناہ کو ہم سمجھیں، اس ظلم کو ہم سمجھیں، اور اللہ رب العالمین نے جو حصے متعین کیے ہیں اور اس حصے کے مطابق ہم اپنی پراپرٹی کو، اپنی جائیداد کو اور اپنے ترکے کو ہم تقسیم کریں۔ میرے بھائیوں اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، اگر کسی صرف ہم بیٹے کو دے دے بیٹیوں کو نہ دے، یاد رکھیے ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا قرآن کریم کے اندر، آئیے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ دو بیٹی کا کے برابر ایک بیٹے کو دیا جائے گا، جتنا دو بیٹی کو ملے گا اتنا اکیلے ایک بیٹے کو ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہو، اگر بیٹی ایک ہو تو کوئی پراپرٹی کا آدھا حصہ اس کو ملے گا۔ اگر بیٹے بھی ہو بیٹیاں بھی ہو تو بیٹے کو ڈبل دیا جائے گا اور بیٹی کو ایک حصہ دیا جائے گا اس کے مقابلے میں۔ لیکن اگر دو بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، کہ اگر عورتیں دو یا دو سے زیادہ ہو، بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہو، بہن دو یا دو سے زیادہ ہو، قرآن کی تعلیمات کو سنیے، بڑھیے، زندگی میں اتاریے، ضرورت اس بات کی۔ ظلم سے بچیے، مال کے حص سے بچیے، ہوس سے بچیے۔ یاد رکھیے کبھی آپ کا پیٹ مال کے حرص سے بھر نہیں سکتا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح حدیث ہے بخاری کی، کہ کبھی بھی کسی انسان کا پیٹ کیا ہے مال و دولت سے نہیں بھر سکتا۔ اتنا حریص ہے انسان، اتنا لالچی ہے انسان مال و دولت کا، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اگر ایک وادی کے برابر حدیث میں جیسا کہ آیا ہے، اگر آپ کے پاس مال ہو، مان لیجئے ایک اٹیچی آپ کے پاس پیسہ ہو جائے، خزانہ مل جائے، آپ کو لالچ ہوگی کہ ایک اور بھی اٹیچی مل جاتی، 1 لاکھ مل جائے تو 1 لاکھ اور مل جاتا، 1 کروڑ مل جائے تو 2 کروڑ مل جاتا۔ کبھی بنی آدم اور آدم کے بیٹوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا، سوائے یہ کہ موت ہے، موت کے آنے کے بعد ہی یہ حرص اور ہوس جو مال و دولت کا وہ ختم ہو سکتا ہے، اور زندگی میں کبھی انسان کا یہ حرص، مال کا حرص ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو نافذ کریں، اللہ کے نظام کو نافذ کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے صوم و صلاۃ کے طریقے بیان کیے ہیں، عبادات کے طریقے بیان کیے ہیں، معاملات کے طریقے بیان کیے ہیں، اخلاق و کردار کے طریقے بیان کیے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مالی نظام کو بھی بیان کیا ہے، اور سماج اور معاشرے کی بہتری اسی بات ہے۔ آج دیکھیے آج گھر گھر میں لڑائی ملے، گھر گھر میں جھگڑے ہیں، اور بیشتر جو جھگڑے ہیں اور مقدمات ہیں اور کورٹ کچہری کا جو چکر لگایا جاتا ہے، یہاں تک کہ معاملہ قتل و خرزی تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے، ایک چچا اپنے بھتیجے کا قتل کر دیتا ہے، بھتیجا اپنے چچا کا قتل کر دے رہا ہے۔ کیوں قتل کر رہا ہے؟ صرف مال کی وجہ سے، ناحق مال لینے کی وجہ سے، یا ایک ظلم اور زیادتی کی وجہ سے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اور آپ اللہ کے نظام کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کے قانون کو بھلا دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اگر ہم اپنی پراپرٹی کو تقسیم کریں گے آپس میں، کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی خلفشار اور انتشار نہیں ہوگا، مقدمات نہیں ہوں گے میرے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ،
اگر بہنیں یا بیٹیاں دو ہو یا دو سے زائد ہو تو کل مال کا 2/3 حصہ ان بہنوں کو یا بیٹیوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی یا بہن ایک کو یاد رکھیے، اگر بہن یا بیٹی ایک ہو، اکیلی ہو، تو اس کو کل مال کا ترکہ میں سے اور وراثت میں سے نصف حصہ ملے گا، آدھا حصہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والدین کے حصے کو بھی بیان کیا ہے۔ پراپرٹی میں اگر بیٹے کی وفات ہو جا رہی ہے، بیٹا مر جا رہا ہے، اور اگر والدین زندہ ہیں تو ان دونوں کو یعنی ماں کو بھی اور باپ کو بھی وراثت اور ترکے میں سے حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ اگر والدین زندہ ہیں تو والدین کو میں سے ہر ایک کو کل مال کا 6واں حصہ ملے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور باپ کو 6واں حصہ ملے گا جب کیا ہے مرنے والے کی اولاد موجود ہو، اور ماں کو بھی 6واں حصہ اس وقت ملے گا جب مرنے والے کی اولاد موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر مرنے والا مرتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، مرنے والا مرتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو کل مال کا یعنی کل ترکے کا 1/3 ملتا ہے، یعنی 1/3 ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہو، مرنے والے کے بھائی بھی ہو اور ماں بھی ہو، تو ایسی صورت میں ماں کو کل مال کا مرنے والے کے 6واں حصہ ملتا ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی وراثت کے تعلق سے، ترکے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے مسلمانوں، تمہارے باپوں میں سے، آباؤکم یعنی تمہارے والدین میں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں باپ کو زیادہ دے دے، ماں کو کم دے دے، یا ماں کو زیادہ دے دے اور باپ کو کم دے دے۔ نہیں، وراثت کا ایسا معاملہ ہے کہ اسی قانون پر چلا جائے گا جو قانون اللہ نے بتلایا ہے، بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے نا، وراثت کے معاملے کے ایک ایک مسئلے کو، ایک ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ جس تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ترکے کے مسائل کو قرآن میں بیان کیا ہے، اس تفصیل کے ساتھ اور تمام اجزاء کو کسی دوسرے مسئلے کو اس تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے، اگر اس کو ٹھیک سے آدمی نہ سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں نہ داخل کرے تو میں نے کہا نا، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمات ہوتے ہیں، خون ریزی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ترکہ کے مسئلے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ اے مسلمانوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ باپوں میں سے یا ایک بیٹوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ایک آدمی مرتا ہے اور اپنے فلاں بیٹے کو زیادہ دے دیتا ہے کہ یہ کیا ہے، میری خدمت زیادہ کرتا تھا، اس لیے اس کو کل مال کا آدھا حصہ دے دینا یا 2/3 حصہ دے دینا۔ میرے بھائی، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اخلاقیات کا معاملہ الگ ہے، خدمت گزاری کا معاملہ الگ ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو الگ سے دے گا۔ اور والدین کا یہ حق ہے اپنے بچوں پر کہ والدین کی خدمت یہ بچے کریں، لیکن اس کی وجہ سے کسی وارث کو زیادہ دے دیا جائے، کسی کو کم دے دیا جائے، کسی کو گھر دے دیا جائے اور صرف کسی کو کھیت کی زمین یا ایک زرعی زمین دے دی جائے، میرے بھائیو جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور یہ حق تلفی ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ۔ اے مسلمانوں سنو، یہ ترکے کے معاملات
بیمار پڑتی ہے بسا اوقات بیٹے کام نہیں آتے، بیٹا خدمت نہیں کرتا، بیٹی دوڑی دوڑی آتی ہے اور باپ کی خدمت کرتی ہے، والدہ کی خدمت کرتی ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو بھائی کی بھی خدمت کرتی ہے، اور بھائی ایسا ظالم ہوتا ہے، ایسا بدبخت ہوتا ہے کہ اپنی اسی بہن کو اس کے حصے سے اور اس کے ترکے سے وہ محروم کرتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے میرے بھائیوں۔ ہر آیت میں اس بات کا پیغام ہے کہ ترکے کے مسائل کو سمجھا جائے، وراثت کے مسائل کو سمجھا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارا جائے، اور لڑکوں کو بھی ان کا واجبی حصہ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور لڑکیوں کو بھی ان کا واجبی حصہ دیا جائے جو حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے لیے یا کہ بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ یہی ان آیات کا میرے بھائیوں مقصد بھی ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ اسلام سے قبل عورتوں پہ بہت سارے مظالم کیے جاتے تھے، بہت سارے ظلم کی قسمیں تھیں جو ان کے اوپر آزمائے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعذروہن، کہ اسلام سے قبل اگر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس عورت کے اوپر دیکھیے کتنا ظلم ہوتا تھا کہ اس عورت کے جو اپنے رشتہ دار تھے وہ پیچھے رہ جاتے تھے، اور شوہر کے جو رشتہ دار ہوتے تھے وہ آگے بڑھ جاتے تھے۔ اس عورت کے پاس جو بھی مال ہوتا تھا، جو بھی دولت ہوتی تھی، اس پر قبضہ جما لیتے تھے، یہاں تک کہ نکاح کے معاملے میں بھی اس عورت کے اولیاء سے زیادہ حقدار شوہر کے اولیاء اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کان الرجل اذا مات کان اولیاؤہ احق بامرأته من ولی نفسها ان شاء بعضهم زوجها او زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك، کہ اور اتنا بھی ظلم ہوتا تھا کہ اگر شوہر کے اولیاء کبھی چاہتے تو اس عورت کی سے شادی کر لیتے، خود کر لیتے، یا کہ کسی سے کرا دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس ظلم کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی طرح میں ایک اور حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی جئنا امرأة من الانصار۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، حتی جئنا امرأة من الانصار، یہاں تک کہ ہم لوگ ایک انصاری عورت کے پاس آئے اسواف کے مقام پر۔ فجاءت المرأة بابنتین لها، جب ہم لوگ اسواف کے مقام پر پہنچے تو ایک عورت اپنے 2 بیٹیوں کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتی، ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ ہاتان بنتا سعد بن ربی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا جائے یہ دونوں بچیاں سعد بن ربی کی، سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل معک یوم احد، اور سعد بن ربی وہ ہے جو آپ کے ساتھ جنگ احد میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے۔ اور اس عورت نے مزید کہا وَقَدْ اسْتَفَى أَمُّهُمَا مَا لَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا، اور ان دونوں بیٹیوں یا دونوں بچیوں کے چچا نے ان دونوں کے سارے حقوق لے لیے، سارے مال لے لیے ہیں، ساری وراثت لے لی ہے، ان بچیوں کے لیے کچھ بھی کیا ہے نہیں چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، کہا کہ فَلَمْ يَدَعُ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول ان دونوں بچیوں کے چچا نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لے لیا ہے، اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقضی اللہ فی ذلک، یقضی اللہ فی ذلک، کہ اے خاتون اس معاملے
معاملے میں عرش والا فیصلہ کرے گا، آسمان والا فیصلہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَنَزَلَتْ سورة النساء یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ جب یہ واقعہ آیا، یہ واقعہ رونما ہوا ان دونوں بچیوں کا، تو اسی موقع سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تم ان دونوں بچیوں کے چچا کو بلاؤ، اور پھر اس کے چچا کو یہ ہدایت دی کہ آتیہما الثلثین، چونکہ بچیاں دو تھی، بیٹیاں دو تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتیہما الثلثین وآتی امہما الثمن، کہ ان دونوں بچیوں کو 2/3 مال دے دو اور اس کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، وما بقی فلک، اور دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ تمہارا ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے، وقت اجازت مزید باتوں کی نہیں دیتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر ترکے سے متعلق، وراثت سے متعلق جو بدنظری پائی جا رہی ہے، جو بے راہ روی پائی جا رہی ہے، جو ظلم پایا جا رہا ہے، جو زیادتی پائی جا رہی ہے، اور یاد رکھیے کہ نا انصافی کے کوکھ سے ظلم جنم لیتا ہے۔ جہاں نا انصافی ہوگی، جہاں عدل سے کام نہیں لیا جائے گا، یاد رکھیے وہاں ظلم ہوگا، وہاں زیادتی ہوگی، وہاں قتل ہوگا، وہاں خون ریزی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو، آپ کے گھر میں الفت و محبت پیدا ہو، اور بال بچوں کے درمیان ہم آہنگی ہو، مودت ہو، رحمت ہو، اور امن و سکون کا ماحول ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نظام کو لاگو کیا جائے، اللہ کے قانون کو لاگو کیا جائے، اور وراثت میں جس طرح مردوں کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں اور ان مردوں کو بلا کسی لڑائی اور جھگڑے کے ملتا ہے اور دیا جاتا ہے، اسی طرح جن خواتین کے حقوق بھی ہمارے ترکے میں عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو بلا کسی لالچ کے ہم دے، یہ نہیں کہ عورتوں کو لالچ دے کر ان سے مال سے دستبردار کروا لیا جائے۔ جیسا ہی ہوتا ہے کہ اگر بیٹی نے لے لیا یا بھائی نے دے دیا، اب بیٹی کبھی اپنے گھر نہیں آ سکتی سسرال سے، ان کے اوپر مختلف قسم کے ظلم کیے جاتے ہیں، ان کو لالچ دیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں میرے بھائیوں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں اللہ کے قانون، اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور معاشرے کے ایک پرامن معاشرے کے خلاف ہے۔ جب تک یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں باقی رہیں گی، ایک پرامن معاشرے کی ہم امید میرے بھائیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ امن اور سکون، یاد رکھیے اللہ کے قانون، اللہ کے نظام اور کتاب و سنت کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ترکے کے مسائل سمجھنے اور اس کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے، زیادتی سے اور عورتوں کو ستانے سے اور ان کو ڈرانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معمول و محفوظ رکھے، جب تک اس دنیا میں زندہ رہے، اسلام پر قائم و دائم رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔